الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی. ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اللہ نے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ مثال یقیناً ماں کی شان کی ہے. ماں وہ ہستی ہے جو ہمیں اس دنیا کے دکھوں سے بچاتی ہے
ہزاروں جتن کرتی ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، انہیں اچھی تعلیم دینے کی. یہ وہ ہستی ہے جو اپنی زندگی اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے خرچ کر دیتی ہے. دین اسلام میں ماں کی شان جس طرح سے بیان فرمائی گئی ہے، اس سے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ خدا کے بعد انسان کی سب سے اہم ذمہ داری ماں کے حقوق کو پورا کرنا ہے. ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع ماں ہے. اور ویورز، آئی نو کہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مدرز ڈے منایا جا رہا ہے. ہم نے سوچا ایز اے ٹیم کہ مدرز ڈے تو ویسے ہر روز ہی ہوتا ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ماں کا دن نہیں ہوتا. آخر ہماری جنت ہمارے ماں کے پیروں تلے ہے تو ہر دن ہی ماں کا دن ہوتا ہے. لیکن اگر دنیا بھر میں اسے ایک سرٹن طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو آج کا دن ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ ماں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. لیکن ہماری تو جان، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارا تو سب کچھ ہماری ماؤں کو اور ہمارے باپ کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو ماں ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی سے. السلام علیکم مقدس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی، ماں بہت پیارا ٹاپک بھی ہے، لیکن مختصر سے وقت میں ماں کو جسٹیفائڈ انداز میں کیا ہم ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. سب سے پہلے ہم لفظ میم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. میم مولا، واہ، میم محمد، سبحان اللہ، میم ہی مانو لگے، ماشاء اللہ. میم مکہ، میم مدینہ، تے میم وچ راز نے سبے. سبحان اللہ. میم مکہ، میم مدینہ، میم وچ راز نے سبھی. واہ، یہ ہے ماں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسی ہے ماں؟ اس کا کیا کردار ہے؟ پرند، چرند، درند، سب کی ماں کا کردار موجود ہے. بے شک. بطور خاص کبھی اس بات پہ غور کیجیے گا کہ بچہ اگر ٹھوکر کھا کے گرتا ہے نا، چوٹ اسے آتی ہے، مر ماں رہی ہوتی ہے. بے شک. درد ماں کو جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو کلچر، آپ چونکہ اسی خطے سے ہیں، بچہ اگر الجھ کے گر گیا تو ماں ایک دم کلیجے پہ ہاتھ رکھ، ہائے میں مر گئی. یہ کیا کردار ہے ماں کا؟ گر بچہ رہا ہے، درد اس کا ہے، لیکن ہو اسے رہا ہے. اور ارد گرد کے لوگ ڈانٹتے ہیں کہ رہنے دو، لیکن ماں کے منہ سے، اور ماں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کو ایک سٹرونگ انڈیویجول بننے دینا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، تو ٹھوکریں کھا کے ہی سیکھیں گے، لیکن ماں سے برداشت نہیں ہوتا. برداشت نہیں. ماں سے برداشت. جرمن کی ایک حکایت ہے کہ ایک بچہ جو ہے، وہ ایک نوجوان جو ہے اپنی محبوبہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ محبوبہ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، ماں کا کلیجہ لے کے آ. میں دیکھوں تو سدو کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے. اب چلتا ہے، ماں کی طرف بڑھتا ہے، چھری لیتا ہے. بیٹا کیا کرنے جا رہا ہے؟ آخر ماں تو ماں تھی. کہا کہ ماں، میں آج تجھے تیرا کلیجہ نکالنے کے لیے آیا.
मां लेट जाती है, लो ना मेरे बच्चे। अब दो पहलू इसमें निकलते हैं कि मां की तरफ बढ़ता है और हाथ को खींच लेता है। कहते नहीं, असल जो मोहब्बत इसी मां की है जो अपना कलेजा जिसने पेश कर दिया। और दूसरा पहलू यह है कि अब शिद्दत मोहब्बत में मां का कलेजा निकालता है और भागता है अपनी महबूबा की तरफ। गिरने लगता है तो उस कलेजे से आवाज आती है, बेटे संभल के चल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है वो मां कि जो नाराज हो जाए तो खुदा कहते मैं तेरी इबादतों को जो मेरे लिए तू करता है मैं कबूल ही नहीं करता। जाओ। वाह वाह। वे जितनी इबादतें करते हो किस लिए करते हो? इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। वो तो राजी होता ही नहीं है। फिर मैं सोचता हूं जरा गौर कीजिएगा, ये मां नाराज हुई या रब नाराज हुआ? इबादत खुदा की जाती है। मैं एक सवाल करता हूं, खुदा की कसम, आज अगर प्रोग्राम पूरा हमारे सामाईन ने, नाजरीन ने देख लिया तो इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद को मां का गुस्ताख नहीं रहेगा। बेशक। एक सवाल का जवाब दे दो बस। वो सवाल ये है, बताओ अगर मां बाप तो इससे नाराज हो जाए तो काबा के अंदर सारी रात सारा दिन इबादतें करता रहे, क्या तेरी इबादत कबूल है? बताइए। कभी भी नहीं। चले अभी तो सामने में आप डायरेक्ट हैं या कारी साहब हैं, बताइए जी इबादत कबूल हो जाए? आप बताइए। नहीं तो फिर ये क्या राज है? इबादत तो रब की है। अब जितनी मर्जी तू नयाजें देता रहे, नजरें देता रहे, ज़कात देता रहे, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात, जो मर्जी करता रहे, कुछ नहीं मिलेगा तुझे सिवाय इसके एक चीज तुझे जरूर मिलेगी, वो खुदा की लानत मिलेगी तुझे। इसी नोट पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुकद्दस भाई के साथ अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है मां। रूह के रिश्तों की ये गहराई तो देखिए, चोट लगती है हमें और चिल्लाती है मां। सुभान अल्लाह, क्या कहना। मांगती है कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है मां। बेशक। अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है मां। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है? प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुजर जाती है मां। अल्लाह अकबर। कोई उन बच्चों से पूछे, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी गुजर जाती है मां। फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरह गुल जाती है मां। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है मां। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है मां। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है मां। चाहे खुशियों में मां को अपनी भूल जाएं, लेकिन जब मुसीबत सर पे आए तो याद आती है मां। बेशक बेशक। जब मुसीबत सर पे आए तो याद आती है मां।
शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है मां। बेशक, क्या कहने, क्या कहने। मरते मरते भी जीने की दुआ। और वक्त आखिर सुनिए, वक्त आखिर अगर परदेश में हो नूरे नजर, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती है मां। आया अपनी दोनों पुतलियां चौखट पे रख जाती है मां। लौट के जब भी सफर से आते हैं हम, डाल के बाहें गले में सर को सहलाती है। डाल के बाहें गले में सर को सहलाती है। घर से जब भी दूर जाता है कोई नूरे नजर, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है मां। बेशक, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है। अपने पहलू में लिटाकर और तोते की तरह 5, 12, 14 रटवाती है मां। हां, और जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ। जाने कितनी बर्फ सी रातों में ऐसा भी हुआ। बच्चा तो छाती पे है, गीले पे सो जाती है मां। सुभान अल्लाह। बच्चा तो सीने पे ओढ़ती है खुद गरीबों का बोसीदा कफन। नो डाउट। ओढ़ती है, हाय हाय, खुद गरीबों का बोसीदा कफन, चाहतों का पैरहन बच्चों को पहनाती है मां। चाहतों का पैरहन बच्चों को पहनाती है मां। साल भर साल भर साल भर में कभी हफ्ते में जुमे रात को जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है मां। जिंदगी भर एक फातिहा पाती है मां। और कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, तो कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है मां। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये किसका लिखा हुआ कलाम? ये रजा सरसवी हैं इंडिया से। बहुत तवील है, लेकिन आपकी मैं कहता हूं कि काश कि हम इस हस्ती को समझ सके। मैं एक कलाम तरन्नुम के साथ पढ़ के ना आपसे इजाजत ले रहा हूं। एक वाक्य इससे पहले मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक हमारे हॉकी के प्लेयर हैं चौधरी अख्तर सूद, उनकी मां मेरे साथ बड़ी मोहब्बत, उसकी इतनी अकीदत थी कि हर मुकाम पे मुझे याद रखना, और बच्चों की अगर रुखसती का मामला हो फिर भी मुझे बुला के, नहीं पीर साहब आप आएंगे तो फिर होगा। और उसका कहने लगी कि जब इस दुनिया से जाऊं तो आपने जो है वो, खैर जाना तो सब ने। चौधरी अख्तर सूद साहब ने मुझे बुलाया,
وہاں پہ یہی کلام جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں نے پڑھا. ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ عرصہ کے بعد ایک بندہ وہاں مجھے ملتا ہے. کہتے ہیں آپ کو وہاں نہیں بلکہ مجھے یعنی وہاں اس نے سنا اور اس کے بعد ملتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے کلام سننے کے بعد میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر آج کسی نے یہ کلام غور سے سن لیا, ماں بولی میں سن لیا اور غور کر لیا, اس کے بعد ماں کا گستاخ نہیں رہے گا. میں نے بہت سو کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے جیسے یہ بات کہنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ماں کو 7 سال, اچھا پہلے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے جو نا میرے ساتھ آرگو نہیں کرنا, مجھ سے سوالوں جواب نہیں کرنے, میں ایک دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں. میں جی بیٹے بولیے. کہتے پیر صاحب میں 7 سال سے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالا ہوا تھا. کہتے کہ میں اس کلام کے بعد اتنا میرا دل پسیجا کہ میں نے ماں کو ڈھونڈنا. مجھے ماں کی ممتا نا, وہ جیسے مجھ سے محبت کرتی تھی, پیار کرتی تھی, باہر جاتے ہوئے پھر دور تک دیکھنا, پھر واپس آنا, آتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے وہیں پہ کھڑی ہونا, سب باتیں مجھے یاد آ گئی. کہتے میں ڈھونڈتا رہا, میں اسٹیشن گیا, میں داتا صاحب گیا. کہتے ساری رات میں ڈھونڈتا رہا اور لاسٹ میں اتنا تھک چکا تھا. اچھا ہر میں جو بھی خاتون مجھے ایسے محسوس ہوتا میری ماں کی جو نا وہ مشابہت ہے, تو میں اسے سر اٹھوا کے پوچھ لیتا, یعنی یوں بیٹھی ہوئی نا اگر خاتون تو میں نے اسے ہلا کے دیکھ لیا. لیکن اتنا تھکا ہوا تھا میں. پیر مکی سے میں نکلا, لاہور کی بات ہے, پیر مکی سے میں نکلا, سنیے گا. کہتے اتنی ناحیف عورت تھی کہ میں نے کہا ماں میری اتنی بڑھیا نہیں تھی جتنی کہ یہ ہے. تو اب میں خود بھی تھکا ہوا تھا, گھر جانے کی تیاری میں تھا, کہ میں پاس سے یوں گزرا تو اسی خاتون کا میرا نام لے کے اس نے مجھے آواز دی. جب آواز دی میں نے پلٹ کے دیکھا وہ میری ماں تھی. اس باریک خوبصورت بات کو شاید کوئی سمجھ سکے کہ وہ ماں 7 سال میں پہچان نہیں سکا اپنی ماں کو, اتنی بوڑھی ہو چکی تھی. میں مختصر کر رہا ہوں. کہتے خیر میں گھر میں لے کے آیا اور میں نے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا, ماں جی مجھے معاف کر دے. میں نے سر رکھ کے کہا ماں مجھے معاف کر دے. تو ماں ہر دفعہ پتہ کیا کہتی تھی, پتہ خدا کی قسم میں کہتا ہوں کائنات کی قیمت کا جملہ, ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے اس سے پتہ چلے گا تمہیں. اور پتہ ہے اس نے کیا کہا, کہ جب کہا نا میں ماں مجھے معاف کرتے, جو ماں 7 سال پتہ نہیں اس نے کب کھایا کب پیا, بھوکا کتنا رہی, سردی کیسے رہی اس کے لیے, گرمی کیسے رہی, کیسے رکتی رہی, جب اسے کہا نا کہ ماں مجھے معاف کرتے, تو ماں پلٹ کے کہتی ہے بیٹے تو نے کیا کیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. واہ واہ مولا تیریاں شاناں تیرے صدقے جان, کل جنتا دی شان لے کے ایک بنائی ماں. ماشاءاللہ. واہ واہ مولا تیریاں شاناں تیرے صدقے جان. ماشاءاللہ. ہر بندے دی ہے عبادت ماں دا ویکھنا چہرہ, ماں دا پیارو دس دا ربا دوجا روپ ہے تیرا. ہائے ماں دا پیارو دس دا ربا دوجا روپ ہے تیرا. بے ادب جو ماں دا ہووے بخشا جاوے نا. واہ واہ مولا تیریاں شاناں تیرے صدقے جو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنا. اور آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا وہ جو ماں کو جب غصہ آتا ہے نا وہ کیا کرتی ہے,
جب بڑا ہی غصہ آتا ہے پھر کیا کرتی ہے؟ جب برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو ماں ایک بد دعا دیتی ہے. حیران نہ ہو آپ، سننے والے بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ماں اور بد دعا کا جوڑی کہاں ہے؟ خدا کی قسم ہمارے اس کلچر میں دیتی ہے ماں ایک بد دعا. تمہیں کوئی بات یاد رہی نہ رہی، یہ ماں کی دی ہوئی بد دعا تجھے ضرور یاد رہے گی. آؤ جو کہنے جا رہا ہوں اب دیکھنا. ویکھو یارو کی دل ماں دا جے غصے وچ ہووے، ویکھو یارو کی دل ماں دا جے غصے وچ ہووے، بری اولاد نو کچھ نہ آکھے آپے لک لک روے. ہائے بری اولاد نو کچھ نہ آکھے آپے لک لک روے. بد دعا دے تے آکھے جاوے مر جئی ماں. واہ مولا تیریاں شان تیرے صدقے جو بد دعا دیوے تے آیا کے ہاں جاب مر جئی ماں. واہ واہ مولا واہ واہ مولا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ہم اپنے پروگرام کو بلکہ آج کے پورے دن کو ماں کی شان کو ڈیڈیکیٹ کریں. ویسے تو ہماری دل جگر جان دل کی ہر دھڑکن ہی ماں کو ڈیڈیکیٹ ہونی چاہیے. ہم سے آج کا ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسکالرس ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. پروفیسر محمد فیاض بشیر قادری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن رضا حمدانی نے. السلام علیکم علامہ صاحب. علیکم السلام. علامہ صاحب ماں ویسے تو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مدرز ڈے منایا جا رہا ہے. آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر ناصر معین. یقیناً ہر دن ماں کے لیے ہونا چاہیے اور ہر دن ہی ماں کا ہے، اور ماں کے وجود سے ہی اس نظام ہستی میں حرکت ہے اور نظام ہستی میں حسن ہے. اور ماں فقط انسان کی حد تک نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق میں ماں قدر کی نگاہ سے ہے، اور اس کے لیے ایک اس کی اپنی نسل میں قدر ہوتی ہے. ماں کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ماں کو خدا نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ اللہ نے تمام بنی نوع انسان میں حضرت آدم و حوا کے علاوہ کسی بھی انسان کو بن باپ کے اگر پیدا کیا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن بن ماں کے اللہ نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا. کیا بات ہے. یعنی ماں اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبی اکرم کو اپنی ماں کی محبت تو کم ملی، مگر حضرت فاطمہ بنت اسد نے ان کی دیکھ بھال کی، ان کی نگہداشت کی. تو جب ان کی رحلت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اظہار کیا کہ یہ فاطمہ بنت اسد وہ میری چچی تھی لیکن یہ میری ماں کی منزل پہ تھی. پھر اس میں وہ جو محبت کا اظہار تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے. اور حضرت حلیمہ بھی جو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر خارگی کے حوالے سے شیر خارگی کا ایام جن کے پاس نبی اکرم نے گزارے اور رضاعت کے رشتے کے سبب جو ہے فقط ان کا احترام نہیں کیا بلکہ جب ان کی خانوادے کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ حارث کے قبیلے سے ہیں، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے سے ہیں، ان کے شوہر کا نام حارث تھا.
ان کے قبیلے سے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا بلکہ ان کے لیے وہاں پہ رہائش کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا اور واپسی کے لیے زاد راہ بھی عطا فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے تو ہم آئیں گے آف کورس گفتگو کی طرف، لیکن پروفیسر صاحب کیا ماں صرف پیدا کرنے والی ہوتی ہے؟ کیا صرف بایولوجیکل ماں ہی ماں ہوتی ہے یا انسان کی ایک سے زیادہ ماں ہو سکتی ہے؟ روحانی جس طرح ہمارے استاد ہوتے ہیں تو اس طرح سے روحانی ماں اور اس طرح کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ باجی، آپ نے پروگرام میں ماں کے موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ ایک بہت اچھا موضوع ہے اور آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے۔ ایک بات یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ماں کا رشتہ ہے اس کے رشتہ توحیدی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رسالت میں واحد ہیں، اسی طرح آپ دنیا جہان کا کوئی رشتہ لے لیں تو اس میں دوئی ہے۔ مثلا بہنیں دو ہو سکتی ہیں، بیویاں دو ہو سکتی ہیں، بیٹیاں دو ہو سکتی ہیں، بیٹے دو ہو سکتے ہیں، ہر ایک مقام پہ دوئی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ دوسری ماں دوسری نہیں ہو سکتی، ماں صرف اپنی ہی ماں ہے۔ لیکن پالنے والی جو ہے، فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مدر جو ہیں وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، تو جی بڑی اس دفعہ ایسا اس کو رضائی ماں کہا گیا ہے۔ وہ اس طرح تو جس نے دودھ پلا دیا، رضاعت میں دودھ پلایا، وہ رضائی ماں ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ماں جس نے جنم دیا، آپ نے جیسے بایولوجیکل کہا، اجازت دیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے والدہ اور ایک ہے یعنی ایک ہے ہمارے چونکہ اردو کا ہے تو ہم دونوں کو ماں کہیں گے۔ یعنی آپ کا جو سوال بنتا ہے میرے خیال میں اس پیرائے میں ہے، قادری صاحب بھی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے وضاحت فرمائی۔ ایک ہے والدہ وہی ہے کہ جس کے رحم سے انسان دنیا میں آیا، جس کو اللہ کہتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میں نے تمہیں ماں کی شکل میں اس طرح سے دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب پہلی استاد ماں ہے کہ جو بچے کو غذا لینا سکھائے گی، پھر اس کی گود جو ہے وہ تربیت کے لیے پہلے مرکز بنے گی۔ اچھا، وہ والدہ فقط ایک ہوتی ہے جس کے شکم سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ماں، ساس بھی ماں ہے، خالہ بھی ماں ہے، پھوپھی بھی ماں ہے، اسی طرح جتنے یہ رشتے ہیں یہ ماں کی منزل پہ ہوں گے۔ کیونکہ میں اس لیے کیونکہ قادری صاحب وہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا میں بھی اس میں ان کی نہیں، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف پیدا کرنے والی ماں نہیں ہوتی، پالنے والی بھی ماں ہوتی، مطلب ہم نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ سنی ہے میڈیا میں۔ تو میں اکثر اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں، جیسے میری خالہ ہیں ریحانہ سہگل چنیالہ، اب ماسی جو ٹرم ہے ماسی، کبھی کبھی آپ کے کچھ ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کو لٹرلی ماؤں کی طرح پالتے ہیں۔ جی اس میں یہ ہے نا کہ ہمیں اسلام جو ادب سکھاتا ہے وہ یہاں تک ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کسی نے سوال کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کی عظمت کی، جب بات ہو رہی تھی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں فوت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ ناراض تھی تو اس کے بعد بھی اس کی خدمت کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا ہے کہ ماں کی سہیلیوں کا ادب اسی طرح کرے جیسے ماں کا کیا جاتا ہے، خالہ کا ادب اسی طرح کرے جیسے ماں کا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ماں کی عمر کی خاتون ہو چاہے اس سے کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے اس کا بھی ادب ایسے کرے جیسے کہ ماں کیا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر زندگی میں وہ ماں کا گستاخ تھا تو صرف ان ادب کی وجہ سے، ان آداب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فرما برداروں میں اٹھا دے گا۔ پھر ماں کی عظمت ہم یہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، انہوں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کر سکیں جو حجاج کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ حج کیا ہے، کہ یعنی 11 میل کا سفر پیدل ہے یہ، اور اپنی ذات کے اوپر اتنا مشکل ہے، اس زمانے کا حج، تو اس زمانے کا حج، اس زمانے کا اب تو بہت آج آسان کل ہو تو گیا۔ گاڑیاں چل گئی اور ٹرینیں چلا دی گئی، تو وہ بہت آسان۔ پیدل تھا سارا، تو کندھوں پہ اٹھا کے انہوں نے طواف کروایا، سعی کی، وہ مینا آئے، عرفات گئے، مزدلفہ آئے، پھر مینا گئے، پورا حج کروا لیا۔ اب جب پورا حج کروا لیا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے،
یہاں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ جو زندگی میں نافرمان ہو اللہ اس کو ایسی سعادت دے کہ وہ ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروائے. میرا خیال یہ ہے کہ جسے یہ سعادت ملے گی وہ زندگی بھر بھی فرما بردار رہا ہوگا. بے شک. تو اب دیکھیں نا ان کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ شاید میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. اس کی تصدیق کے لیے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروا دیا اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ عرض کی تو حضور کا چہرہ مبارک شروع ہو گیا، نبوت جلال میں آ گئی. آپ نے فرمایا اس نے تجھے پالا، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، پالا، جنم دیا، بڑا کیا، شادی کی، یہ ساری زندگی تو ایک طرف، مگر وہ رات جس رات اس نے تجھے جنم دیا تھا اور تجھے جنم دیتے ہوئے اس نے جو تکلیف اٹھائی، تو سارا کچھ کر کے اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ماں کیا ہے. یہاں پہ ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سید زہیب رضا ہمیں جوائن کریں گے، کلام پیش کریں گے اور پھر اپنے گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہے خدائی سے خدا کو محبت ہے، خدائی سے خدا کو تبھی بھیجا ہے اس نے مصطفیٰ کو. محبت ہے خدائی سے خدا کو، وہی خاتم وہی ملجا ماوا، وہی خاتم وہی ملجا ماوا، وہی خاتم وہی ملجا ماوا، وہی لائے کلام کبریا کو. محبت ہے خدائی سے خدا کو، فقط ہم ہی نہیں ان کے سوالی، فقط ہم ہی نہیں ان کے سوالی، فقط ہم ہی نہیں ان کے سوالی. شفاعت کی طلب ہے انبیاء کو، محبت ہے خدائی سے خدا کو. محبت یوں نہیں ملتی ہے ان کی، محبت یوں نہیں ملتی ہے ان کی، محبت ڈھونڈتی ہے با وفا کو،
محبت ہے خدائی سے خدا کو وہی کرنی وہی سلمان ہوگا وہی کرنی وہی سلمان ہوگا وہی کرنی وہی سلمان ہوگا جو پہنچائے کی خاطر انتہا کو محبت ہے خدائی سے خدا کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بے شک رب تعالیٰ نے سید زہیب رضا کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو مزید اور کامیابی دے. آمین آمین سبحان اللہ. اسلام میں ماں کی شان کیسے بیان کی گئی ہے علامہ صاحب؟ اسلام والد اور والدہ کے لیے احترام میں دونوں کو اسی طرح رکھتا ہے. یہاں تک حکم ہے کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچیں قرآن کی آیا ہے وقف لہما جناح الذل، اپنے شانے ان کو جھکا کے ملو. اور ایک منظر فرمایا لا تقل لہما اف، اور اس پہ بزرگان کا جملہ ہے کہ اف سے ہلکا کو کلمہ ہوتا تو خدا اس سے بھی روک دیتا. اب یعنی کہ وہ آپ کو پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، آپ جرمدار ہیں، بے قصور ہیں، کوئی کسی منزل پہ ہیں، بس برداشت کرنا ہے. یعنی ماں کو غصے سے نہیں بولنا، ماں کو محبت کے ساتھ، پولائٹ، انتہائی نرم مزاجی کے ساتھ. اگر کسی منزل پہ ہو بھی جائے، یہ علامہ صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ماما سے لڑائی کرتی رہتی ہوں. کسی منزل پہ ہو جائے تو فوراً ماں. میں ماں کی عظمت کے حوالے سے ایک میں آپ کو میسج پڑھا دوں کہ میں نے سوری کا میسج بھیج دیا تھا اتنی لمبی تقریر، اور اس کے بعد میں نے ڈانٹ بھی کھائی ہے. وہ بھی ایک ماں کی محبت کا وہ عنصر تھا ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے بھی ماں کی محبت تھی. بہرحال وہ دونوں ماں کی محبتیں ٹکرا رہی تھیں جس طرح آپ کا اشارہ ہے. اچھا اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، الکامل المبرد ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، ان کی کتاب الکامل المبرد میں سے خود الکامل میں جو ہے ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے کہ امام سجاد امام حسین کے بیٹے ہیں، حضرت سید زین العابدین علی زین العابدین جی. حضرت علی زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ان کی ولادت کے فوراً بعد انتقال کر گئیں. جناب شہر بانو شہزادی تھی، انتقال کر کے مدینہ میں دفن ہوئی. ایران میں ان کا یاد کے طور پہ ایک ان کی مرکز موجود ہے، لیکن اصل قبر ان کی مدینہ میں ہی ہے. دوبارہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی ستیلی ماں تھی جناب رباب، جناب ام لیلہ. لیکن ان کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ جب وہ کھانا دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. سوال ہوا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے؟ فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھ کے نہیں کھاتا کہ کہیں میں وہ لقمہ نہ اٹھا لوں جس میں میری ماں کی نگاہ ہو. یعنی اسلام ماں کے احترام کے حوالے سے اتنا انسان کے لیے حکم دیتا ہے کہ آپ ہلکی سی بھی اس کے دل کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. کیوں؟ ماں قدرت کا دوسرا روپ ہے، ماں خدا کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جو انسان کو فقط وجود نہیں دیتی بلکہ انسان کو انسان بناتی. کیا بات جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم ٹاپک آپ نے سوال اہم کیا ہے ماں کی شان کے حوالے سے. بہت مشہور حدیث پاک ہے، وہ میں چاہوں گا کہ اس کو دوبارہ آپ کی وساطت سے عوام تک پہنچایا جائے. کہ ایک صحابی تھے تو ان کی جان کو نہیں ہو گئی، جان نہیں نکل رہی تھی، تو آقا علیہ السلام نے خلفاء کو بھیجا، پھر خود تشریف لے گئے. جب آپ نے اس کو دیکھا تو نگاہ نبوت نے یہ بات جان لی کہ اس کی جان نہ نکلنے کی وجہ کیا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا اسے طلب کرو، اسے بلا لو. وہ ماں آ گئی بوڑھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، آپ نے مجھے طلب کیا. آپ نے پوچھا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. میں اچھا یہ کیسا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہت ناراض ہوں.
اب وہ ناراضگی کیا تھی وہ بتانا چاہتا ہوں. ناراض کیسے تھی؟ واقعہ یہ ہوا کہ اس کی بیوی نے گھر میں چادر ڈالی، بیڈ شیٹ ڈالی، ماں نہا کے نکلی. اب ظاہر ہے عورت کے گیسو ہوتے ہیں، پانی اس میں لگ جاتا ہے. اس چادر پہ آ کر بیٹھی اور چادر کے چھینٹے، بالوں سے پانی کے چھینٹے چادر پر گرے. بس ان کے گرنے کی دیر تھی، اس کی بیوی نے بیٹے کے سامنے ماں کو جھڑکنا شروع کر دیا، گستاخی کی، غصہ کیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ نکل جاؤ گھر سے. اب ماں نے اس کو نہیں دیکھا، ماں نے بیٹے کو دیکھا، وہ خاموش رہا، وہ نکل گئی. اب آپ اندازہ کریں اس نے روکا نہیں. یہ تھی اس کی گستاخی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے معاف کر دو. اس نے کہا میں معاف نہیں کرتی. فرمایا اسے معاف کر دو. کہا میں معاف نہیں کرتی. آپ نے فرمایا اچھا اگر تو معاف نہیں کرتی. اب یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں وہ اس ماں کا بیٹا تھا وہاں وہ آقا علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، اور صحابی جو ہوتا ہے امتی وہ بیٹے کے درجے میں ہوتا ہے. حضور رحمت للعالمین تھے. اگر آقا فرما دیتے کہ اے بڑھیا اگر تو معاف نہیں کرتی تو نہ کر، میں رحمت للعالمین سے معاف کرتا ہوں، تو آپ بتائیں باجی کہ کیا اللہ معاف نہ کرتا؟ بے شک کرتا. مگر اللہ کے رسول نے بھی معاف نہیں کیا. مانا کیا؟ اگر ماں ناراض ہو جائے تو آپ پیروں کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ہاتھ بھی بندے سے اٹھ جاتا ہے. صحیح. اور پھر آگے میرے خیال سے پھر یہی ہوا تھا کہ جب حضور پاک نے بتایا کہ اس کی جان نہیں نکلے گی تو پھر ماں نے فائنلی کہا ذریعے سے ہی معاف کروایا، خود نہیں کیا. پھر ماں نے معاف کر دیا. وہی تو بات ہے ویورز، ماں جتنی بھی ناراض ہو جائے، اولاد جتنی بھی گستاخ ہو، جبکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، لیکن معاف بھی وہی ماں کرتی ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے. اولاد کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے اور ناراض رہ جاتی ہے سالوں کے لیے، صدیوں کے لیے. سوچنے کی بات ہے کہ پرائیورٹیز ہماری کہاں ہیں. ہم بریک میں جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کہ تو ماں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد. خدیجہ آمنہ تے حواسیہ، خدیجہ آمنہ تے حواسیہ، اینا دی پیشوائے ماں حسین دی، نبی ہے آسرا. مریم بھی جان دیئے جنوں رب چاوداوے، جبریل جندے بوہے تے بن پوچھے آنا آوے. خاتون کوئی ایو جئی سین دی، کیویں ہم سر بنے جدے قدماں تے رکھے حسین سر، جدے قدماں تے رکھے حسین سر. او صاحب حیا ماں حسین دی، نبی ہے آسرا. شاہست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو، دی پناہ بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو. او پوچھتا صحیح شان میرے جے خاکی بندیاں کولوں، حجاب مصطفیٰ زوجائے مرتضیٰ، حجاب مصطفیٰ زوجائے مرتضیٰ، نماز انبیاء ماں حسین دی، نبی ہے آسرا. عرشاں تے رب نے کرایا
जो तारुफ की सादा, दो बछड़े थे एक है शौहर ते है एक गेंदा बाबा, हो एक मैं खुदा दूजा है मुस्तफा ते अली मुर्तजा, हसन मुज्तबा हुसैन बादशाह, हसन मुज्तबा हुसैन बादशाह, ऐना दी है पहचान माँ हुसैन दी, नबी है आसरा कुल जहान दा, नबी दया सिराए माँ हुसैन दी, नबी है आसरा। माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मोहम्मद ज़ीशान रियाज भाई। जान भाई, आपने ये पहले भी 2 साल पहले जब कलाम पढ़ा था एक और चैनल पे, तो बाकायदा वायरल हो गया था, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ आपको नवाजा है। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत ट्रिब्यूट आपने पेश किया। हम माँ के हुकूक की बात करें, कलाम कुछ ऐसा पेश किया कि हम सब एक अपने ही स्टेट ऑफ माइंड में चले गए। जी अल्लामा साहब, माँ के हुकूक, आई नो ये बहुत अजीब सा मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि जिस माँ के पैरों तले जन्नत है उसके तो हुकूक है। हमारी सांस इसका बड़ा आसान सा जवाब है, बड़ा आसान सा। वो ये कि मासियत परवरदिगार के सिवा माँ के हर हुक्म की इताअत ये हक़ माँ है, और हकूक़ माँ अगर इंसान अदा ना कर सके तो फिर इसमें इंसान को मुतवज्जे ये होना चाहिए कि हकूक़ की 2 किस्में हैं, एक हकूक़ुल्लाह, एक हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल इबाद जो हैं वो हकूक़ुल इबाद तभी माफ़ होंगे जब वो अब्द बाप खुदा का माफ़ करेगा, वो चाहे बाप है चाहे माँ है। इस हवाले से क़िबला कादरी साहब ने एक वाक़या अर्ज़ किया, मैं भी एक वाक़या सहाबी पैगम्बर के उन्वान पे अर्ज़ कर देता हूँ कि जब उनकी जान खुनी का आलम है और माँ माफ़ नहीं कर रही, तो नबी अकरम अलैहि सल्लम ने फरमाया, अब जो वो नबी है वो जानते हैं कि इसकी माँ को कैसे राज़ी करना है, यानी राज़ी करवाना कितना मुहिम है, कि फरमाया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो। तो माँ है, तड़प गई। अभी आपने देखा होगा, बात रोके इसमें अर्ज़ करता हूँ कि एक वायरल हुआ क्लिप की बात आपने की, तो कोरोना का मरीज़ है और ऐसी हालत में है कि उसकी सांस उखड़ रही है और सारा डॉक्टर करीब नहीं जा रहे, नर्सेज करीब नहीं जा रहे, लेकिन एक देहाती माँ है चाहे, लेकिन माँ है, वो उसको कभी उसकी कमर सहला रही है, कभी उसके सीने को दबा रही है, कभी उसकी टांगों को दबा रही है। यानी माँ को भी खबर हो रही है कि ये कोरोना मौत है, लेकिन माँ की ममता है कि उसको खींच के वहाँ के लेके जा रही है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ से कहा कि माफ़ करो, तो उसने कहा या रसूलल्लाह, अगर आप हुक्म देंगे तो मैं सर तस्लीम खम हूँ, लेकिन अगर आप मेरी रज़ा से फरमाना चाहे तो मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसने ऐसी मेरी जसारत की है। नबी अकरम ने फरमाया फिर इसके लिए ऐसे करो कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो, अपने हिसाब से फरमाया। लकड़ियाँ इकट्ठी होनी शुरू हुई तो पूछा, माँ थी, या रसूलल्लाह ये लकड़ियाँ किस लिए? कहा कि तेरे बेटे को जिंदा जला दिया जाए। या अल्लाह। कहा क्यों या रसूलल्लाह? कहा इसलिए कि इसने उस जहां में भी जाके जलना है, अगर तूने माफ ना किया तो मैं यहां भी जला दूं। तो फौरन कहा या रसूलल्लाह, ना लकड़ियां ना माना जमा करवाइएगा, मैं इसको माफ करती हूँ। सुभान अल्लाह। माँ का हक यह है कि माँ की हर हुक्म की इताअत, हर बात की इताअत, मगर मासियत खुदा ना हो। यानी अगर माँ कहे कि बीवी को तलाक दे दो, नहीं, वहां पे नहीं है, क्योंकि वहां पे मासियत खुदा आ रही है। माँ कहे कि बीवी को हक उसका ना दो, उसको नए लिबास ना लेके दो, कपड़े ना लेके दो, उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसको पूरी ना करवाओ, उसकी काम में हेल्प ना करो, ये इस तरह के जहाँ पे मसीहत खुदा हो वहाँ पे माँ की इताअत नहीं, इसके सिवा हर अम्र में माँ की इताअत। लेकिन हक के माँ है। लेकिन अगर बात नहीं भी माननी तो उसको ना मानने का भी तरीका होता है। वो वाली बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि हमारे जो कभी कभी होता है ना व्यूअर्स, वो कहते हैं कि अच्छा मार्जिन है, ओके नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है ना कहने के भी बहुत से, कुछ कहे बगैर भी इंसान ना कह देता है, लेकिन गुस्ताखी, बदतमीजी, दिल आज़ाई अनएक्सेप्टेबल चीज़ें। जी, जहाँ तक आपने ये बात की है कि वो आसान तरीके से उसका अगर नहीं भी माननी तो ये एक अच्छा तरीका है। कुरान मजीद में जो दूसरा सूरा मुबारका है अल बकरा, इस बकरा की
نام کی جو ہے نا وجہ، اس کی وجہ تسمیہ، وہ ایک اس کے اندر واقعہ آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص تھا تو اس کے پاس ایک بچڑا تھا گائے کا، اس کے بیٹا تھا چھوٹا سا، اسے نظر آیا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں رہے گا، اس نے جا کے وہ جنگل میں چھوڑ دیا، کہا ابراہیم اسماعیل کے رب جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو یہ میری امانت ہے اسے دے دینا۔ وہ بیٹا جوان ہو گیا، اب جوان ہو گیا تو ماں نے کہا کہ جو وہ شخص فوت ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، ادھر بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، وہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ پاک سے پوچھا گیا، اللہ پاک نے فرمایا گائے ذبح کی جائے، اور گائے کی انہوں نے نشانیاں پوچھی تو اس بچے کی ساری گائے جو تھی نا اس کی نشانیاں بتا دی۔ اب جو ماں کے حقوق کی آپ نے بات کی، اب ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹے اسے لے آؤ، فلاں جگہ پہ جانا، اونچی آواز سے کہنا کہ ابراہیم اسماعیل کے رب میری امانت واپس کر جو میرے باپ نے دی ہے۔ اس نے جا کے، اور ساتھ ہی ماں نے یہ کہہ دیا کہ جب ایک گائے تیرے پاس آئے گی اسے کان سے پکڑ کے لانا، یہ جملہ ماں نے کہہ دیا۔ اب وہ چلا گیا، آواز دی، انہی خوبیوں کی متحمل گائے جو بنی اسرائیل کو بتائی گئی تھی وہ آ گئی۔ اب اس نے جب اس کے کان سے پکڑا تو بإذن الہی وہ گائے بولی۔ حدیث پاک میں آتا، اس نے کہا بچے تو اتنی دور سے آیا ہے، پیدل چل کے آیا، تھک جائے گا، تو ایسا کر میرے اوپر سوار ہو جا، میں تجھے آرام سے لے جاتی ہوں۔ اس نے آگے سے کہا ماں کا حق کیا ہے، قرآن بتا رہا ہے، اس نے آگے سے کہا کہ نہیں، یہاں سہولت تو مل جائے گی، تھکوں گا نہیں، سفر طے ہو جائے گا، مگر اگر تجھے کان سے پکڑنا نہ لے کے گیا تو ماں کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ کان سے پکڑا، گائے نے کہا یہ تیرا اللہ کا امتحان تھا، اگر تو آج مجھ پہ بیٹھتا تو ماں کی نافرمانی کی وجہ تجھے قتل کر دیتا۔ واپس آیا، ماں نے کہا اسے بیچ کے آؤ، مارکیٹ کا ریٹ تھا 3 درہم۔ ماں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی خریدے گا تو پھر مجھ سے پہلے پوچھ لینا۔ وہ چلا گیا، کہا جی 3 درہم۔ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں 3 درہم میں خریدتا ہوں۔ کہا سودا پکا؟ کہا پکا ہے۔ اس نے کہا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، میں ماں کو بتا کے آتا ہوں۔ اس نے کہا 3 کے 6 لے لو، 3 کے 6 لے لو، مگر یہی دو، ماں کو رہنے دو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا سودا نہیں چاہیے، ایسا پیسہ بھی نہیں چاہیے جس میں ماں کی نافرمانی ہو، دوں گا بھی 3 میں اور ماں سے پوچھ کے دوں گا۔ اس طرح 3 چکر لگے اور پھر پتہ چلا کہ وہ جبریل امین تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے چونکہ ماں کی خدمت کی ہے، میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کی خدمت کا صلہ دنیا میں ملتا ہے۔ پھر وہ سونے میں تولی گئی اور وہ صلہ اس کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے ویورز، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے علامہ صاحب ہماری گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے اور کلام سے ہم پروگرام کو کلوز کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آج کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ ساری زندگی بھی بات کرتے رہیں تو گفتگو نہیں ختم ہوگی، لیکن کیونکہ اب ہم نے اپنے پروگرام کی کنکلوژن کی طرف جانا ہے تو علامہ صاحب کی طرف جائیں گے اور ویلکم کریں گے علی جان کربلائی کو۔ السلام علیکم جی علامہ صاحب۔ جی اختتامی لمحات میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہمیں اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے ماں کو کس درجہ پر رکھنا ہے، ایک خود ہماری جو انسانیت کے بیس پر تمام بنی نوع انسان میں ماں کی محبت اور ماں کی الفت اور ماں کی شفقت، اس بیس کے اوپر ہمیں جو ماں کو ریٹرن دینا ہے وہ کس عنوان پہ ہے۔ اس میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر ماں قابل احترام ہے، چاہے وہ ماں اپنی ہو، چاہے وہ اپنے باپ کی ماں ہو، چاہے اپنی ماں کی ماں ہو، چاہے اپنے بچوں کی ماں ہو، پر ہر ماں کو احترام دینا، جس طرح قادری صاحب نے ابتدا میں بات کی کہ ہر ماں قابل احترام ہے، اپنی ماں کو بھی احترام، دوسروں کی ماں کو بھی احترام۔ اور یقین فرما لیجئے کہ پروردگار عالم نے اس حلیے میں اپنی وہ نعمت چھپا رکھی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور انسان اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ماں کی خدمت کرے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو بھی ماں کی خدمت کرے۔ کیا خوبصورت بات کہی، بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں اسکالرس کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور خصوصی طور پہ ہمارے ماں باپ، جن کے بھی ماں باپ
حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو کلوز کریں گے۔ جی بیٹا۔ میں تو کروین کا غلام تھا، میں تو اغوین کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم خیال بطول کا، صدقہ ان کے پاؤں کی دھول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن ہوں، اور اعمال کم ہوئے جو حشر میں تو کہہ دوں گا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور جب فرشتے قبر میں پوچھیں گے کون ہے تو کہہ دوں گا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، پنجتن نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پر پردے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور لمحہ لمحہ کیا ہے مجھ پہ کرم، کتنا میرا خیال رکھا ہے، اور میں تو فیضان کب کا مر جاتا، ان کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام